اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں گجرانوالہ کی کچھ اپڈیٹس لے کر کہ گجرانوالہ میں اس ٹائم پہ کون کون سی ڈیولپمنٹ کس کس محکمہ میں اور آج کے اس دور میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا جو آج سے 2 دن پہلے جو ایونٹ گزرا وہ تھا عمران خان کا گجرانوالہ میں جلسہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے گجرانوالہ میں بہت بڑی ایک گیدرنگ کے لیے جس میں عمران خان کو یہاں پر گجرانوالہ میں جلسہ کرنا تھا، تو اس کو کمپیریزن کریں گے ہم اس لحاظ سے کہ گجرانوالہ میں آج سے پہلے جب 18 مئی کو عمران خان نے گجرانوالہ میں جلسہ کیا تھا تو اس وقت جو کراؤڈ تھا وہ اتنا چارج تھا، اتنا زیادہ تھا کہ گجرانوالہ کا اسٹیڈیم کم پڑ گیا۔ ہمارے پاس بہت سی فوٹیجز ہیں جو آپ کے سامنے چل رہی ہیں کہ جو اینٹی گیٹس تھے، یہاں تک وہاں پہ انٹرس میں لوگ زخمی ہوئے، جو لوگ اندر داخل ہو رہے تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے، اسٹیڈیم کے باہر بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ایون کہ جب عمران خان تقریر کر کر واپس جا چکے تھے، جلسہ مکمل ہو چکا تھا، تو اس وقت بھی لوگ ابھی اسٹیڈیم کی طرف آ رہے تھے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ اتنی پذیرائی عمران خان کو گجرانوالہ میں مل رہی ہے، جبکہ وہ کافی دیر کے بعد گجرانوالہ آ رہے تھے۔ تو آج جب نئی تاریخ کا اناؤنس کیا گیا کہ 10 ستمبر کو خان گجرانوالہ آ رہا ہے، عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، اور بقول گجرانوالہ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے مقامی قائدین ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے اور جن کا یہ کہنا ہے کہ گجرانوالہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ تھا، اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ بن چکا ہے، لیکن اس بات کو وہ ثابت کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ اس دفعہ جو 10 ستمبر کو عمران خان کا گجرانوالہ میں جلسہ ہوا، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوکل قائدین تھے وہ بالکل بھی اپنے کارکنان کو، اپنے ممبران کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، ان سب کو بھی اکٹھا کرنے میں، موبلائز کرنے میں، موٹیویٹ کرنے میں، اسٹیڈیم کی طرف لانے میں بالکل ناکام رہے۔ نہ ہی جلسہ سے پہلے کوئی اس طرح کی میٹنگز کی گئیں جس میں لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، ڈیوٹیز لگائی جائیں، بلکہ لوگوں کو، ووٹرز کو، سپورٹرز کو اسٹیڈیم کی طرف لانے کی بجائے وہ صرف اپنی خود پسندی میں لگے رہے۔ اپنے بڑے بڑے جہازی سائٹس کے انہوں نے بورڈز لگائے، بل بورڈز کے اوپر انہوں نے عمران خان سے بھی بڑی قدور اپنی تصاویر لگائیں تاکہ لوگوں کو عمران خان سے زیادہ ان لوگوں کو پذیرائی مل سکے۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں اور یہاں پر دیکھنے کو ملیں جن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو مقامی قائدین ہیں، ان میں سے کوئی بھی الیکٹڈ نہیں ہے، نہ ابھی کوئی MNA ہے، نہ ہی کوئی MP ہے، لیکن اپنے تئیں جو ان کی لوکل قیادت کے اندر جو مقامی طور کے اوپر ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کے درمیان میں جو علاقائی طور پہ تنظیم سازی کی گئی ہے، اس تنظیم سازی کے اندر جو صدور ہیں وہ جو سابقہ صدور اور جو موجودہ صدور ہیں، جو صدر موجودہ ہیں خالد عزیز لون صاحب، اور جو سابقہ صدر ہیں رانا ساجد شوکت جو کہ کاموکی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی آپس میں جو جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا کس چیز پہ ہوا کہ وہ اسٹیج کے اوپر کس کے ساتھی، کس کے دوست زیادہ جائیں گے، کن کو پاسز ایشو کیے گئے ہیں، جس کی بنا پر ان دونوں میں جھگڑا ہوا، گالم گلوچ ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کی گئی، کپڑے پھاڑ دیے گئے، اور پھر دوسرے جو ان کے اگینسٹ جو موجودہ صدر ہیں خالد عزیز لون، ان کے جو اگینسٹ جن سے ساتھ جھگڑا ہوا رانا ساجد شوکت ہیں، جو ان کے جو حواری ان کے ساتھ تھے، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر پروٹیسٹ کیا، گالم گلوچ کی، غلیظ زبان استعمال کی، جو کہ ہم میڈیا پر آپ کو نہیں دکھا سکتے کہ ان کی آپس میں انٹرنلی اتنے جھگڑے موجود ہیں، انہوں نے کیا کسی کو انصاف لے کر دینا ہے یا کس طرح سے یہ کریں گے کچھ بھی کسی کے لیے۔ تو یہ عمران خان کے اس جلسے کی روداد تھی کہ جلسہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو پچھلی دفعہ آج سے 2-3 ماہ پہلے 18 مئی کو عمران خان گجرانوالہ میں تشریف
لائے تھے تو اس وقت کراؤڈ بہت چارج تھا, بہت زیادہ لوگ تھے. بے شک اس وقت انتظامات اتنے اچھے نہیں تھے کیونکہ ان کی گورنمنٹ بھی نہیں تھی پنجاب میں بھی, فیڈرل میں بھی, اس لیے انتظامات اتنے اچھے نہیں تھے. لیکن پولیس کی طرف سے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی تھیں. اس کے باوجود لوگ جو تھے وہ جوک در جوک اور بڑی تعداد کے اندر اسٹیڈیم کے اندر تشریف لائے. کچھ لوگ اسٹیڈیم کے اندر انٹر ہو سکے لیکن اتنی زیادہ تعداد میں انٹر ہو چکے تھے کہ بالکل وہ بھر چکا تھا. راستوں میں لوگ پھنس چکے تھے, اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں لوگ موجود تھے, ریلیاں آ رہی تھیں. عمران خان اپنا پروگرام, اپنا جلسہ, اپنی تقریر کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس جا چکے تھے. اس کے باوجود لوگ وہاں پر آ رہے تھے. اور کمپیریٹیولی اگر اس کو موازنہ کروں میں آج کے یعنی کہ ابھی والے جلسے کا, تو یہاں پر یہ چیز موجود تھی کہ عمران خان نے 5 بجے یہاں پر آنا تھا. بلکہ میں ایک دن پہلے کی اگر بات کروں تو مقامی قیادت کی طرف سے جو ریلیاں نکالی جانی تھی, جن کی ایک صدا بلند کی گئی تھی کہ جو ضلعی صدر ہیں ارکم خان, ان کے ڈیرے سے ایک ریلی شام کو نکالی جائے گی جہاں پر میاں اسلم اقبال جو کہ پنجاب کے جو وزیر ہیں ان کی قیادت میں ایک ریلی نکالی جائے گی اور وہ ریلی اسٹیڈیم تک آئے گی. لیکن وہ دوست احباب, ممبران, ورکرز اکٹھے نہ ہو سکنے کی وجہ سے وہ تاخیر سے نکلی اور اس میں اس کی تعداد بھی 100 کے قریب ان کے کارکنان کی تھی. اور جب جلسے والا دن تھا اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ عمران خان کا گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب فرمانے کا جو ٹائم تھا وہ 5 بجے کا تھا. لیکن وہ کافی تاخیر سے گجرانوالہ پہنچے اور جب وہ پہنچے تو جب ان کو سٹیج پر لایا گیا تو اس وقت کافی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا. اس کے باوجود, ٹائم زیادہ ہونے کے باوجود لوگوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ اسٹیڈیم کا انٹرنلی جو سٹینڈز تھے وہ بھی پوری طرح نہیں بھر سکے اور اسٹیڈیم کے اندر جو سپیس تھی وہ بھی وہاں پر باقی تھی اور راستے بالکل کلیئر تھے, کسی کو کہیں سے بھی روکا نہیں گیا. ہاں ایک چیز جو اچھی تھی وہ پچھلے جلسے کی نسبت یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے تو یہاں پر انتظامات بہت اچھے تھے, لائٹس بہت اچھی تھیں اور یہاں پر ساؤنڈ سسٹم, ڈی جے, یہ چیزیں بہت اچھی لگائی گئی تھیں. اس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے جلسے کی یہ رودات تھی. دوسری طرف ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں, دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے سب سے بڑی بات بجلی کے بل, جو آج کے اس دور میں جس طرح سے اس گورنمنٹ نے, پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے ان لوگوں کا جو کہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, یہاں تک یہ حال کر دیا ہے کہ لوگ اب فاقوں پر مجبور ہیں, لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم بجلی کا بل ادا کریں یا اپنے بچوں کو رزق کھلائیں, ان کو کھانا کھلائیں, ان کو روٹی دیں. بلوں کی تعداد اور اس میں جو پچھلے ماہ میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے اوپر جو ایک کوشن دیا گیا تھا کہ جو 200 کے قریب جن کے ہوں گے یونٹس ہوں گے ان کو بینیفٹ ملے گا کہ ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں پڑیں گے. لیکن اس کے بعد جب اناؤنس کیا گیا کہ 200 کی بجائے 300 جو یونٹس والے لوگ ہیں ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں پڑیں گے. لیکن انہوں نے ایک ڈرامیٹکلی انداز کے اندر وابڈا نے ان سے اوپر جو بلنگ کی ہے وہ بلنگ اس انداز سے کی ہے کہ انہوں نے جس ڈیٹ کو بلنگ کی جاتی ہے اس ڈیٹ کو بلنگ ہی نہیں کی بلکہ اس سے کافی ٹائم کے بعد, کچھ دن کے بعد انہوں نے اس کی بلنگ کی ہے, اس کی آگے ریڈنگ کی ہے. اوور ریڈنگ کرنے کے بعد کیونکہ وہ بہت سارے لوگ 300 کو کراس کر گئے تھے, ایون کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے بعد ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ بجلی کے بل کے اوپر جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں ان کے ٹیکسز بھی ڈالے گئے ہیں کہ اتنے ٹیکسز ڈالے گئے ہیں کہ عوام کا برگس نکال دیا گیا ہے. لوگ روڈوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں. روڈ آئے دن کبھی کوئی روڈ بلاک کیا جاتا ہے, کبھی کوئی روڈ بلاک کیا جاتا ہے. لوگ اب بجلی کے بلوں کے لیے روڈز بلاک کرنے کے بعد گیپکو کے آفیسز کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر دھرنا دیتے ہیں. کبھی خرم دستگیر خان جو کہ پانی اور بجلی کے وزیر ہیں, ان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے, اب کبھی ان کے گھر کے باہر احتجاج کرتے ہیں, کبھی کہیں احتجاج کرتے ہیں. یہ سلسلہ احتجاج کا جاری ہے.
ہے. اور اس کے بعد گیپکو کی طرف سے, وابڈا کی طرف سے ایک نئی چالاکی سامنے آئی ہے. وہ یہ چالاکی کرتے ہیں کہ ایک تو بلنگ ڈیلے سے کرتے ہیں تاکہ ان کے یونٹس جو ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ یوز ہو جائیں اور 300 سے پلس کر جائیں, اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری جو ہے نا وہ بلنگ 300 سے مائنس ہے, ابھی نیچے ہے, اس لیے ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہ پڑیں. اس کے بعد جب یہ بل گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, تو اس میں اتنا شارٹ ٹائم دیا جاتا ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر بل جو ہے آپ نے جمع کروانا ہوتا ہے. لوگ اپنی چیزوں کو بیچنے پر مجبور ہیں, خودکشیوں پر مجبور ہیں, لوگ اپنے بلوں کو دے کر اتنے پریشان ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو سکولنگ کے جو ہے وہ وہاں سے ہٹا رہے ہیں. اپنے اتنی ڈسٹربنس ہے کہ لوگوں کے گھر کے چولہے بند ہو رہے ہیں. اس بارے میں کون دیکھے گا اور اس بارے میں کیا ہوگا, اس کے بارے میں یا تو مفتہ اسماعیل صاحب جانتے ہیں یا تو خرم دستگیر خان صاحب جانتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ گوجرانوالہ کے نون لیگ کے قلعہ سے نون لیگ کا گڑھ بنانے میں اگر بہت بڑا اچھا کردار ادا کرے گا تو وہ خرم دستگیر خان صاحب خود کریں گے یا مفتہ اسماعیل صاحب ہی کریں گے. ناظرین, اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. کل ہوں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ, ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ, ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر. اللہ نگہبان.